الرحمن الرحیم۔ میرے ہم نوا اور ہم سفر ساتھیوں، فطرت کے قوانین میں سے ایک خوبصورت قانون یہ ہے، سردی آئے یا گرمی، جب تک خوب بارش کھل کے نہ برسے نہ سردی آتی ہے نہ گرمی آتی۔ جب بارش خوب برستی ہے تو پھر موسم بدلتا ہے۔ یہ فطرت کا ایک قانون ہے۔ بچپن سے لے کر یہی دیکھتا آ رہا ہوں کہ جب موسم بدلتا ہے، گرمی بھی آئے تو اس سے پہلے شدت سے بارش ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ موسم کھل گیا، اور جب سردی آتی ہے تو کہتے ہیں بارش بڑی کھل کے ہو گئی ہے، اس بارش کے بعد سردی آ جائے گی۔ کبھی اس میں تبدیلی نہیں دیکھی، کبھی اس میں کوئی تفاوت نہیں دیکھا، کبھی فرق نظر نہیں آیا۔ اور جب بغیر بارش کے سردی آتی ہے تو لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب بغیر بارش کے گرمی آتی ہے تو تب بھی لوگ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ موسم ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ جو فاتابر یا اولل الابصار ہے، ان معنوں کے اندر تقویت پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو دیکھتا ہے اس کے لیے ساری چیزیں عبرت بن جاتی ہیں۔ ہیضہ موسمی ہو یا وبائی ہو یا ویسے ہی آ جائے مرض کے طور پر، آپ اس کو قوانین پر پرکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ ہیضہ کیوں ہوا ہے، اسہال کیوں ہوئے ہیں۔ عموماً یہ امراض کتابوں کے اندر لکھا ہے ہماری طبیعت کے پیدا کردہ چیزیں ہوتی ہیں۔ طبیعت جسم سے فضلات کو دفع کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، اور کہیں بھی ان کی مخالفت نہیں لکھی۔ جہاں روکنے کا کہا ہے اس وقت زندگی بچانے کے لیے دعا کا کہا گیا، وگرنہ طبیعت کی معاونت کرنے کے لیے طبیب کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کی طبابت کا نقطہ ہی نظر یہ ہے کہ طبیعت کو سمجھے، طبیعت چاہ کیا رہی ہے۔ خرابی جیسی بھی ہو، جہاں سے بھی آئے، جس طرف سے بھی آئے، وائرس سے مانو، جراثیم سے مانو، اس کو اخلاط کے بگاڑ سے مانو، اس کو دوش کے غلط ہونے سے مانو، یا پت کف کے آگے پیچھے چلے جانے سے مانو، اس کو حالانکہ رنگوں کے تصور سے مان لو۔ اینی ون دنیا کے اندر جو 22-23 طریقہ علاج ہیں، دم کی صورت کے اندر مان لو، تو اصل میں جو واضح چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جہاں انسان کی طبیعت ٹھہر جاتی ہے وہاں سے جن بھی نکل جاتا ہے، تعویذ بھی نکل جاتے ہیں، مرض بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں انسان کی طبیعت کو اطمینان آ جاتا ہے، وہ دعا سے آ جائے، وہ کسی کے کہنے سے آ جائے، یا اس کو خود بخود ہی اللہ دے دے۔ جن صاحب کی ضیاء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جس سے ان کی زندگی کا رخ بدلا ہے، اس کو صابر صاحب تو دعا دے دے کے تھک گئے تھے، اس کا علاج وہ تو نہیں کر پائے۔ وہ بالکل ہیضے کی مریضہ تھی، وہ عورت ملی بعد کے اندر، تو کہنے لگے کہ آپ کو رام کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ میرا جی چاہ رہا تھا میں مرچ والی چیز کھاؤں، تو میں نے پکوڑے بنا کر کھائے، اس میں مرچیں تھیں، تیز ڈال کے کھائے تو مجھے آرام آ گیا۔ یعنی اس سے پہلے صابر صاحب کے پاس تحلیل والا کوئی تصور نہیں تھا، اس تحلیل والے تصور کو اس مرض نے، اس عورت نے اجاگر کیا۔ اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ کائنات کی میزبان ہی عورت ہے، علم سارا اسی سے انسانوں کو ملا ہے۔ جتنا علم ملا ہے انسانوں کو، یہ سارے کا سارا کائنات کی میزبان عورت سے ہی ملا ہے، اس کے جسم سے ہی ملا ہے۔ اصل بنیادی
صابر صاحب نے اس کا علاج نہیں کیا، اس عورت نے آ کر علم دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو دنیا کے اندر چلتا ہوا کاروان ہے تحریک اور تسکین کا، اس کے اندر ایک نیا رخ پیدا ہوا، تحلیل والا۔ ابھی تک جو ایلوپیتھک ہے، جب ہارٹ انلارجمنٹ ہوتی ہے تو وہ نہیں سمجھ پاتے یہ تحلیل سے ہوا ہے یا تسکین سے ہو گیا، رطوبات کی کثرت سے ہو گیا۔ اسی طرح وہ گردوں کے اندر بھی بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اب یہ لا علاج ہو گیا۔ دل کا مسئلہ بنتا ہے تو کہتے ہیں جی اب یہ لا علاج ہو گیا۔ دماغ کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تحلیل والا تو کہتے ہیں جی اب یہ لا علاج۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پوائنٹ تھا جہاں سے صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحلیل کو سمجھا۔ اور بارش کے برسنے کے بعد بھی یہی عمل ہی واضح ہوتا ہے، وگرنہ بارش کا پانی ہے، اس میں گرمی سردی کا تو تصور ہی نہیں ہے، اس میں ایک طرح کی تحلیل آ جاتی ہے موسم کے اوپر اور وہ بدل جاتا ہے۔ اسی بارش کے برسنے کے بعد برسات آتی ہے، اسی بارش کے برسنے کے بعد خزاں آ جاتا ہے، بہار آتی ہے، اسی کے برسنے کے بعد خزاں آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بارش برستی ہے تو بہار آ جاتی ہے، بارش برستی ہے تو خزاں بھی آ جاتا ہے، پتے گر جاتے ہیں۔ اصل میں سمجھنے والی چیز ہے اس میں یہ ہے، ایک فطرت کا ایک نقطہ ہے، اگر کوئی بھائی غور کرے گا تو مجھ سے زیادہ اس میں پا لے گا، اگر میں زیادہ غور کروں گا تو مجھے میرا اللہ سمجھ دے گا۔ کوئی بھی غور کرے گا تو اس کو اس میں سمجھ آئے گی، وسعت پیدا ہوگی، اللہ اس کے ذہن کو اطراف میں کھولے گا۔ کبھی آپ سردی کی بارش کے اندر بھیگ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی اس کے اجزاء اور ہوتے ہیں، بارش ہی ہوتی ہے۔ وہ گانے والا بھی کہتا ہے دکھ کے آنسو اور ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو اور ہوتے ہیں، نظر تو آنسو ہی آتے ہیں۔ بارش کے سردی کے وقت اجزاء اور ہوتے ہیں، اور وہ بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے گرم پانی برس رہا ہے، میں نے بھیگ کر دیکھا اس میں۔ اور گرمی کی بارش اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ حیران کن بات ہے کہ اتنی سرد بارش پڑنے کے بعد گرمی آ جاتی اور گرم بارش برسنے کے بعد سردی آ جاتی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے جو میں نے محسوس کیا، جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ اپنے اندر کے گلینڈ سسٹم کو بھی دیکھیں، وہ بھی یہی کر دیں۔ جب گرمی آتی ہے تو آپ کا جسم باہر سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دیکھ لیں کوئی بندہ بھی، اور جب سردی آتی ہے تو باہر کا جسم گرم ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، یہ خدا نے جو قوانین باہر یونیورسل سسٹم کے اندر دیے ہوئے ہیں، رکھے ہوئے ہیں، یہ انسان کے اندر بھی ہیں، کائنات اصغر کے اندر بھی ہیں۔ یہاں سے سمجھنا تھوڑا سا بریک کام ہے، نہیں سمجھا جاتا، وہاں وسعت کے ساتھ ہے، ہم کھلی نظروں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ران صاحب کہہ رہے تھے کہ 15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگانا کیونکہ بعد کے اندر کوئی میٹنگ بھی چلے گی۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ راز ہیں خدا کے، اللہ کے راز ہیں، اس کی الوہیت کے راز ہیں۔ جو بندہ الوہیت کو سمجھتا ہے، میں سمجھتا ہوں، وہ حقیقت میں سچا مسلمان بن جاتا ہے، اور اسے ہی خدا کی توحید کی سمجھ آتی ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کبھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔